بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے کہا، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، دو تہائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوش رکھنے والا، شاخ مروہ ریت کی، تنہ سونے کا، پتے برجت کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو بہت زیادہ انعامات و فوائد سے نوازتے ہیں، اور مومنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ان پر رحمت نازل فرماتی ہیں۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ میں نے کہا، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار محسوس کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس بات سے خوش نہیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور جب بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیجے تو میں 10 سلامتیاں اس پر نازل کروں گا۔ ناظرین، قصہ معراج میں منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تیسرے آسمان پر گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سے آپ پر درود شریف پڑھا۔ اس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا امت کا تواتر کے ساتھ اتفاقی عمل سے بھی یہ ثابت ہے، جو کہ ایک مستقل دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، دیگر انبیاء کرام کی اسماء گرامی کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا درست ہے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام مسلم شریف نے اس طرح نقل فرمایا ہے، چنانچہ عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے اتریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے جو زمین پر سیاحت کرنے والے ہیں میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو روزہ اقدس سے دور رہتے ہیں اور انہیں روزہ مقدس پر حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایسے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا کثیر تعداد میں سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے ان کا سلام برگاہ نبوت میں بصد عقیدت و احترام پیش کرتے ہیں۔ البتہ وہ حضرات
जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने महबूब के रोज़ा अक़दस पर हाजिरी की सआदत से नवाज रखा है, जब वो बरगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम पेश करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए फरिश्तों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रोज़ा अक़दस पर हाजिर होने वाले के कलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं। इस हदीस से चंद बातों पर रोशनी पड़ती है। अव्वल ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात जिस्मानी हासिल है कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में जिंदगी हासिल थी, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में भी जिंदगी हासिल है। दोम ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और दुरूद भेजते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, जो सलाम भेजने वाले के हाथ में इंतहाई सआदत और खुशबख्ती की बात है। सोम ये कि जब फरिश्ते किसी उम्मती का सलाम बरगाह नबुव्वत में पेश करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस्लाम कबूलियत के दर्जे को पहुंच गया है। और अगली हदीस से ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम भेजने वाले के सलाम का जवाब भी देते हैं। नेज एक रिवायत में मज़कूरा है कि जब फरिश्ते सलाम लेकर बारगाह नबुव्वत में हाजिर होते हैं तो सलाम भेजने वाले का नाम भी लेते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ा कंजूस वो शख्स है जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद शरीफ न भेजे। तिरमिज़ी शरीफ में ही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया, दुआ आसमान और जमीन के दरमियान ठहरी रहती है, इसे कुछ ऊपर आसमान की तरफ नहीं चढ़ती जब तक तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ न भेजो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने किताब में मेरा नाम लिखते वक्त मुझ पर दुरूद लिखा तो जब तक मेरा नाम उस किताब में रहेगा उस वक्त तक फरिश्ते उस शख्स के लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये अल्लाह ताला का वादा है कि जो शख्स मेरे हबीब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफा दुरूद भेजेगा तो मैं उस दुरूद भेजने वाले शख्स पर 10 रहमतें नाजिल करूंगा, उसके 10 दर्जात बुलंद करूंगा और उसके 10 सगीरा गुनाहों की मुआफी भी दूंगा। बेशक अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद भेजने पर भी उम्मत मुस्लिमा के लिए बख्शिश रखी है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज के साथ साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, ताकि हम पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हों और हम तमाम मुसलमानों की दुनिया और आखिरत